نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق اور ان پر شفقت و رحم کا بیان۔ باب نمبر 27 ہے ریاض الصالحین کا۔ قال اللہ تعالی ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، جو شخص اللہ تعالی کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہت اچھا ہے۔ وقال تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب، جو اللہ تعالی کی خصوصی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ وقال تعالی واخفض جناحك للمؤمنین، اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکا دیجئے، ان پر شفقت و مہربانی فرمائیے۔ وقال تعالی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ قتل کے قصاص یا فساد سے زمین پاک کرنے کے سلسلے میں قتل کے علاوہ کسی کو قتل کیا گیا تو گویا اس قتل کرنے والے نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ رکھا یا بچا لیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ رکھا۔ اس باب میں متعدد احادیث ہیں۔ پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور تھامے رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو باہم پھنسا کر اس طرح دکھایا کہ جس طرح ایک انگلی کے اوپر دوسری اور تیسری اور یہ اگر الگ الگ ہوں تو خلا نظر آتے ہیں، لیکن یہ سب مل کر ایک مضبوط چیز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر اگر مضبوطی سے رکھ دی جائے تو وہ ایک مضبوط چیز بن جاتی ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک بھی نکال دی جائے تو اس عمارت کی بنیاد جو ہے وہ ہل جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک او لیقبض علی نصالها بکفه ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ہماری مساجد یا بازار یا مجمع عام میں سے گزرے اور اس نے تیر اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی تیز دھار کی کوئی چیز جن کی چونچ وغیرہ ہو، تو اسے چاہیے یا تو اس کے پھل یعنی آخری کنارے پہ ہاتھ رکھ لے یا اس کی ڈنڈی ہاتھ میں لے لے، کہیں بے احتیاطی سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا بڑا سبق ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرما رہے ہیں کہ بازار سے گزرنے کا ادب اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز دوسرے کے ساتھ جا ٹکرائے اور انسان بے احتیاطی میں بھی دوسرے کو نقصان پہنچا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ سزوکیوں کے اوپر اور بسوں کے اوپر لمبے لمبے پائپ اور اس قسم کی چیزیں اس طرح بغیر احتیاط کے اٹھائے جاتے ہیں کہ کوئی اگر پیچھے سے اچانک بریک آ کے لگائے تو کسی بھی طرح کا حادثہ ہو جائے، یا اسی طرح اور بھی مختلف چیزیں جو دوسروں کو اذیت دینے کا سبب ہو سکتی ہیں، جیسے بازار میں چھلکے وغیرہ پھینک دینا، گرنے کے ساتھ کسی کا بازو ہاتھ وغیرہ ٹوٹ جائے، کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ عموماً لوگ اس معاملے کو سمجھتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی دراصل انسان کے اسلام اور اخلاق کا مظاہرہ ہوتی ہیں۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسلمانوں کی باہم محبت، رحم دلی اور شفقت کے معاملے میں ایسی مثال ہے جیسے کہ جسم ہو، جب اس کا کوئی عضو بیماری سے متاثر ہوتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور اسے بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رات جاگتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کے سر کو درد ہو یا کسی کے ہاتھ میں درد ہو یا ٹانگ میں درد ہو اور باقی جسم کہے کہ ہم تو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اگر بازو تڑپ رہا ہے تو تڑپے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان اس سے بے نیاز ہوں۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ درد کو اسی طرح محسوس کرے جس طرح وہ اپنے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کسی حصے کو بخار ہو جائے یا کسی حصے میں کوئی درد ہو تو باقی جسم بھی اس کے ساتھ ہی جاگتا ہے، وہ آرام نہیں کر سکتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو پیار میں چوما تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ جو وہاں بیٹھے تھے کہنے لگے کہ میرے پاس 10 لڑکے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بھی کبھی نہیں پیار سے چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو کسی پر رحم نہ کرے اس پر بھی کوئی رحم نہیں کرتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی بچوں کو پیار کرنا جو ہے یہ اللہ کے ڈالے ہوئے رحم میں سے ایک حصہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قدم ناس من الاعراب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او املک ان كان اللہ نزع من قلوبكم الرحمة متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں اور چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو پیار میں نہیں چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے دلوں سے پیار اور محبت نکال لیا تو بھلا میں کیا کر سکتا ہوں۔ وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم اور مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی مختصر نماز پڑھاؤ کیونکہ جماعت میں کمزور، بیمار اور بڑی عمر کے افراد بھی ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھو، اور جب تم اکیلے نماز پڑھو تو جتنا دل چاہے لمبی نماز پڑھو۔ یعنی حتیٰ کہ نیکی کے کاموں میں بھی دوسروں کو ستانا اور اذیت دینا جو ہے وہ درست نہیں۔ اب دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی کہ نماز پڑھی جا رہی ہو اور اس میں لمبی نماز اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اس میں تلاوت لمبی کی جائے، قرات لمبی ہو یا پھر تسبیحات لمبی ہوں۔ لیکن اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان لمبی تسبیحات سے کوئی شخص اکتا نہ جائے اور وہ دین سے ہی دور نہ ہو جائے۔ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، آپ نے آل عمران پڑھی، آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نماز توڑ دوں، کیونکہ ایون یہ کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کی ہمت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے، تو یہ چونکہ نماز تہجد آپ پر فرض تھی اور آپ اس کی ادائیگی کو جتنا بھی طویل کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، لیکن شوق میں جب وہ ان کے ساتھ شریک ہو گئے لیکن اس کو وہ قائم نہ رکھ سکے، تو اب اگر ایک شخص کا ایسے موقع پر اور ایسی کمپنی میں یہ حال ہو جائے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا حال ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں دوسرے مسلمانوں کی رعایت برتنی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
ملا کر روزے نہ رکھا کرو، یعنی مستقل مسلسل روزے نہ رکھا کرو. اسے صوم وصال کہتے ہیں. وصال کا مطلب ہوتا ہے ایک سے دوسرا جڑا ہوا، اور ایک ہوتا ہے صوم داؤدی جیسے داؤد علیہ السلام رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ مسلسل روزے نہ رکھو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کی وجہ سے کیا. صحابہ کرام کہنے لگے کہ آپ بھی تو پے در پے روزہ رکھتے ہیں، یعنی آپ خود تو رکھتے ہیں، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات چھوڑو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب تو مجھے رات کو کھلا پلا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے کسی کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ قوت و برداشت مجھ میں بغیر کھائے پیے پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی روحانی قوت زیادہ تھی، اور آپ کی جو لمبی طویل نمازیں ہوتی تھی وہ آپ کے اندر اتنی قوت اور اتنا ایمان پیدا کر دیتی تھی کہ جس سے آپ کو کھانے کی ضرورت کم ہو جاتی تھی. یہاں پر آپ یہ بھی اس طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، خواہ دسمبر کا روزہ ہو یا جون کا روزہ ہو، لیکن جب انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کسی چیز سے روکتا ہے یا اپنی پابندی عائد کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا بھی کھانا ہو لیکن بھوک کا احساس بہت کم ہوتا ہے. طویل ترین گرمیوں کے روزوں میں بھی اگرچہ پیاس کی انسانی فطرت کے مطابق ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کا روزہ نہ ہو تو نہ جانے اس وقت میں وہ کتنے ہی گلاس پی جائے. تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے کہ انسان بھی وہی ہوتا ہے لیکن کیفیت اور مزاج اور طلب مختلف ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جب روح ڈیولپ ہونے لگتی ہے، اس کو قوت ملنے لگتی ہے، تو جسمانی ضروریات آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں. پھر انسان اللہ کے شوق اور محبت اور جذبے میں جو کام کرتا ہے اس میں نہ اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اسے پھر نیند آتی ہے، اور نہ اسے کوئی اور طرح کی بے چینی ہوتی ہے جو کہ عام حالات میں بھوک یا انسانی دوسری ضروریات کے وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ حارث بن ربی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ نماز ذرا لمبی کر دوں کہ کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، مجھے برا لگتا ہے کہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو. یہاں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر بھی خواتین جن کے اوپر ایون فرض بھی نہیں تھا، آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آپ عورتوں کو روک دیتے کہ تم میں سے کوئی نہ آئے، یا یہ روک دیتے کہ چھوٹے بچے والی کوئی نہ آئے کیونکہ تمہاری وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے منع نہیں کیا بلکہ ان کو انکریج کیا. اور کس طرح انکریج کیا؟ اپنے عمل کے ساتھ کہ نماز مختصر کر دی. حالانکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے صحابہ کرام ہوتے ہوں گے ان سب کے فرائض اور ان سب کی نمازوں پر اثر پڑتا ہوگا اس ایک فعل کی وجہ سے. لیکن اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر انسانی طبقے کے ساتھ کس قدر ہمدردی تھی اور دین کو کتنا آسان اور سہل بنا کر آپ نے پیش کیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. لیکن اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو شاید بالکل ہی الٹ فیصلہ کرتا کہ عورتوں کا بین کر دیتا مسجدوں میں آنا ہی، جیسا کہ ہو چکا ہے. حضرت جناب جندب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور امان میں آ گیا. اس کی ذمہ داری کو کوئی میرا کام کر کے یا باقی نمازوں میں تساہل یا ترک کر کے توڑ مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کے متعلق کوئی باز پرس کر لے، کیونکہ جس سے وہ کوئی مطالبہ یا باز پرس کر لے تو اسے پا لیتا ہے اور پھر اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دیتا ہے. یہاں اس حدیث میں جو ہمیں میسج دیا گیا ہے وہ یہ کہ جو انسان کے فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ لمبی نماز چھوٹی کر دی جائے، یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی سہولت دے دی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سرے سے وہ فرض ہی غائب کر دیا جائے. آپ دیکھیں کہ جیسے مسجدوں کے بین کی بات میں نے کی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں عموماً کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے مسجدوں میں جن لوگوں کا عموماً عمل دخل ہوتا ہے وہ وقت کی ضرورت اور ان امور کی مصلحت کو سامنے نہیں رکھتے. عموماً آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے اگر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے سر پہ ٹوپی نہیں لی ہوتی یا یہ کہ پوری طرح نماز نہیں پڑھنی آتی، تو عموماً ایسا سننے میں آیا کہ ان کو روک ہی دیا جاتا کہ اگر ٹوپی نہیں تو مسجد میں ہی مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے. یا یہ کہ اگر جین پہنی ہوئی ہے یا کوئی اور اس طرح کا ڈریس پہنا ہوا ہے تو مسجد میں ہی داخل نہیں ہونے دیتے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر بچوں کو ابتدا میں اس حال میں بھی قبول کر لیا جائے
اور ان کے دل میں نماز کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کو بھی ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے کہ جس سے کوئی حرج لاحق ہوتا ہے، یا نماز کی جو پابندی ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتی، یا نماز کی شرائط پوری طرح پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جب نماز کے پابندی کا ذکر کیا گیا تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے، اور اس حدیث کے فوراً بعد لانا یہاں یہ مقصود ہے کہ رخصت ایک چیز ہے لیکن فرض کی ادائیگی دوسری چیز ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے دوسروں کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ لوگ فرض کی ادائیگی سے بھی غافل ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور امان میں آ گیا۔ امان میں آگے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا یا اس کو اوپر رحم کرنے کا عہد کر لیا، اور اس ذمہ داری کو کوئی میرا کام کر کے یا باقی نمازوں میں تساہل یا ترک کر کے مت توڑ دینا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز چھوڑ کر میری خدمت میں بیٹھے رہو اور کہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کا کام بنا رہے ہیں، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے عموماً جہاں کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کام میں بہت خوش رہتے ہیں کہ استاد انہیں اور کاموں میں لگائے رکھیں تاکہ پڑھنے کی طرف ان کو کم موقع ملے یا نہ پڑھیں۔ یہ ایک قدرتی فطری طور پر انسان کے اندر آسان چیزوں کی طرف جانا یا ایسی چیزیں جس میں نفس کی لذت ہو، اس میں ایک عادت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وجہ سے کہ یہ دل میں تسلی دے دو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، لہذا کوئی نماز نہ بھی پڑھیں گے تو آپ ہمیں چھڑا لیں گے، بخشوا لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کے متعلق کوئی سوال کر بیٹھے کہ یہ جو تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کو کتنا نبھایا، کیونکہ جس سے وہ کوئی مطالبہ اور باز پرس کر لے، یعنی جس سے وہ سوال کر لے گا قیامت کے دن، تو پھر اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے مثلا ایک ہی دن اگر ہم صبح سوتے رہ جائیں اور ہمیں تھوڑا بہت احساس بھی ہو کہ دیر ہو رہی ہے لیکن غفلت میں سوتے رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے، وہ جو ہمارے دلوں کے حال اور نیتیں بھی جانتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں اٹھے تھے، کس لیے نہیں اٹھے تھے اور کیوں نماز نہیں پڑھی ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور جب کوئی سیٹسفیکٹری جواب اس ایکسپلینیشن کا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یہاں اصل میں ایک اور میسج یہاں سے دیا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو جان بوجھ کے فرائض میں غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی پرائرٹیز کو قائم رکھنا چاہیے کہ جو فرائض ہیں انہیں فرض سمجھا جائے، جو سنت ہیں انہیں سنت سمجھا جائے، جو دیگر اعمال ہیں انہیں ان کے وقت پر کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں لیکن روزہ رکھ کے میں اتنا کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ جو ہے اس کے لیے عذر قابل قبول نہیں۔ بہرحال اس کو اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں یہ تو وہ کر سکتا ہے کہ نفل چھوڑ دے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سرے سے فرض ہی ترک کر دے۔ اگلی حدیث حضرت جناب عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرے نہ بے یار و مددگار چھوڑے، جب تک کوئی اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرماتے رہتے ہیں، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکالیف دور کرے گا، اور جو کوئی دنیا میں مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ یعنی کوئی شخص جو دنیا میں بھلائی کرتا ہے آخرت میں اس کا کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں، وہ نہ ایک دوسرے کی خیانت کرے، نہ جھوٹ بولیں ایک دوسرے سے، نہ کوئی ایک دوسرے کو رسوا اور شرمندہ کرے، ہر مسلمان پر مسلمان کی عزت اور آبرو، مال اور خون حرام ہے، اور تقوی کا مقام یہاں ہے۔ سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور پھر فرمایا، آدمی کے لیے یہی شر اور برائی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔
یعنی کسی شخص کی برائی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو کیا سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو۔ یہ حد لکھا ہوا، یہ لفظ حسد ہے، عربی ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں لا تحاسدوا لکھا ہے۔ جھگڑا نہ کرو، باہم بغض نہ رکھو، نہ قطع رحمی کرو، نہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے، اسے ذلیل نہ کرے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے اور جو امت مسلمہ کے باہم اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں ایک حسد ہے کہ انسان دوسرے کو ملنے والی نعمت کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ اس سے ہٹ جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ اگر ایک انسان صرف اتنا سوچتا ہے کہ وہ نعمت اللہ مجھے بھی دے تو یہ حسد نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل مانگنا ہوتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں تلقین فرمائی کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ لیکن یہ جذبہ نہایت مذموم ہے کہ جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں ہے اس کی دعا کی جائے کہ وہ اس سے چھن جائے اور میں اس پر قبضہ کر لوں۔ اور پھر جھگڑا نہ کرو، باہم بغض نہ رکھو۔ بغض کہتے ہیں کہ دل میں ایسی چیز اور ایسا احساس جما لینا کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیے جائیں۔ نہ قطع رحمی کرو، یعنی رشتہ داریوں کو نہ کاٹو۔ نہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرو، کہ اگر کسی نے کہیں قیمت طے کیا اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھی قیمت پہ یہ چیز بکنے لگی ہے تو آپ اس کو کہیں، یا آپ کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے تو آپ بیچنے والے سے کہیں کہ اگر یہ تمہیں 5 دے رہا ہے تو میں 10 دیتا ہوں اور یہ مجھے دے دو۔ تو یہ چیز سختی سے منع کی گئی ہے کہ ایک قیمت کے اوپر قیمت نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی ایک انسان دوسرے کے حق کو دبوچ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے، اسے ذلیل نہ کرے۔ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے انسان کے لیے اتنی ہی برائی بہت کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت، آبرو، جان اور مال حرام ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔